تو آج کی جو اہم سماعتیں ہونے جا رہی ہیں وہاں پر کیا صورتحال رہے گی؟ سماعت کا آغاز کتنے بجے ہوگا؟ کیونکہ اہم کیس ہے الیکشن سے متعلق. تو نیلم ارشد ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان سے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج سماعتیں کون کون سی ہیں اور اسپیسیفکلی یہ جو الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہے اس کا آغاز کتنے بجے ہوگا؟ نیلم کہیے گا. بالکل سہریش، آپ کو بتائیں کہ تقریباً 12:30 بجے کے قریب جو ہے وہ الیکشن سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت شروع ہو جائے گی. آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. اہم سماعت ہوگی آج کی، کیونکہ 14 مئی کے جو الیکشن سے متعلق فیصلے تھے، مذاکرات سے متعلق چیزیں تھیں، اس سے متعلق آج اہم جو پیش رفت ہے وہ متوقع ہے. دوسری طرف سہریش، اگر پی ڈی ایم کے دھرنے کی بات کی جائے، احتجاج کی بات کی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، تو اس کی وجہ سے دیگر چیزیں جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے. ابھی فی الحال اگر ریڈ زون کی بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کی بات کی جائے، تو یہاں پر جو کارکنان ہیں ان کی آمد تو نہیں، البتہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ بھاری مقدار میں یہاں پر موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایف سی، رینجرز اور پولیس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اہلکار جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور خود بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریڈ زون سے یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان آتے ہوئے کافی سخت جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. صرف اور صرف متعلقہ افراد جو ہے ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم جو درخواستیں ان پر سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. اور ایک اور چیز سہریش یہاں پہ قابل ذکر ہوگی کہ اس تمام تر معاملے سے متعلق، دھرنے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک سیکیورٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں گئی تھی. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی طرف سے کوئی ہدایات جو ہے دوبارہ سے جاری جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اس تمام تر معاملے پر، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے کارکنان جو ہیں مختلف جگہوں سے اس وقت ریڈ زون کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، پہنچنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. تو خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 1977 والی جو تحریک وہ تو نہیں شروع ہونی جا رہی، 1997 والی، اور اس سے متعلق یہ بھی خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ کسی قسم کا جو کارکنان کی طرف سے دھاوا بولنا یا حملہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، ویسی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، اب تک کے جو مناظر ہیں یہاں پر دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت ہے. دوسری طرف دفعہ 144 ایک نافذ. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف، کیونکہ خود بھی وہ حکومت میں ہیں، تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. گو کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے جب بھی کوئی احتجاج، دھرنا یا 2-4 لوگ اگر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ پی ڈی ایم خود آیا اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایسا کوئی چیک ڈاؤن کرتی ہے، لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. معلوم پڑ جائے گا نیلم تھوڑی دیر میں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور نیلم اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بتایا اسلام آباد میں سیکیورٹی بڑی ہائی ہے اس وقت، ہر جگہ ناکے واقع لگے ہوئے ہیں، دھرنا بھی ہے، ہیئرنگ بھی ہے. جو ایوری ڈے لائف ہے نیلم وہ کتنی متاثر ہو رہی ہے لوگوں کی؟ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، جو لوگ آفس جا رہے ہیں، وہ کتنا ڈسٹربڈ ہیں اس وقت؟ رائٹ، ہم نیلم کو دوبارہ لائن پہ لیں گے. آئی تھنک دا لائن ہیز ڈراپ، بٹ یقیناً آئی ایم شیور آف دا فیکٹ کہ اگر اتنی سیکیورٹی ہوگی، اتنے ناکے ہوں گے اس طرح کے، کیونکہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے پہلے بھی. ہماری مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت جگہ احتجاج دے چکے ہیں، اور جب بھی کوئی سنتا ہے اسلام آباد والا کہ مولانا صاحب احتجاج دینے آ رہے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. نیلم مجھے بتائیے گا ایوری ڈے لائف اسلام آباد کے لوگوں کی اس وقت کتنی ڈسٹربڈ ہے؟ جو لوگ اسکول جا رہے ہیں، جو لوگ آفس جا رہے ہیں، کتنا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ بالکل بڑا ویلڈ کوشچن کیا آپ نے، کیونکہ گزشتہ کئی روز سے دیکھا گیا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو اس کے بعد کچھ حالات کافی کشیدہ ہو چکے تھے، جس کے بعد چھٹیاں دی گئی تھیں. اور آج اگر چھٹیوں کے بعد دیکھا جائے تو منڈے ہے اور آج فرسٹ ڈے آف اسکول ہے بچوں کا. لیکن تعلیمی ادارے ڈیفینیٹلی آج کے اس دھرنے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر سرکاری جو دفاتر ہیں ان کی بات کی جائے تو ریڈ زون میں کافی سارے دفاتر ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ آتے ہیں. تو ابھی جب میں آ رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان تو میں نے خود دیکھا ہماری گاڑی ایون میڈیا کی گاڑی ہے لیکن اس کو بھی روکا گیا، باقاعدہ کارڈ وغیرہ دکھانے کے بعد وہاں سے جانے دیا گیا. اور کچھ لوگوں کو جو کہ ان کو شاید لگ رہا ہے کہ غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. اور دوسری طرف نہ صرف جو معمولات زندگی ہیں جو کہ اسکول اور دفاتر کے لوگ ہیں، بلکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی بات کی جائے تو یہاں پر آنے والے جو سائلین ہیں، جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جن کے کیسز جو ہے یہاں پر لگتے ہیں، تو ان کو یہاں پر آنے میں کافی زیادہ جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں ویسے بھی عام روٹین کے جو کیسز ہیں وہ کافی سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بلڈنگ ہے وہ ریڈ زون میں ہے تو دور دراز سے جو آئے سائلین ہیں ان کو کافی زیادہ جو مشکلات ہیں وہ درپیش ہو رہی ہیں. تو دیکھا جائے ایک طرح سے تو جو معمولات زندگی ہیں، خصوصی طور پر اگر بچوں کے اسکول کی بات کی جائے، تدریس عمل کی بات کی جائے، تو وہ تو ایک طرح سے سیاست کی نظر ہو کے رہ گیا. گزشتہ 4 روز سے دیکھا گیا کہ اسلام آباد کے مختلف جو سرکاری اور نجی اسکولز تھے وہ بند تھے.
لیکن آج چونکہ ان کو کھلنے کا پہلا روز تھا، DC کی طرف سے بھی اور دیگر جو متعلقہ ادارے ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن آج بھی دیکھا گیا کہ کئی اسکولز میں، کئی دفاتر میں جو حاضری ہے وہ ڈیفینیٹلی معمول سے کم دکھائی دے گی، کیونکہ مختلف جگہوں پر اتنی سخت چیکنگ، کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو نیلم ایک چیز اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد میں، تو پھر یہ احتجاج کی اجازت کیا مل گئی ہے یا کیسے احتجاج کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل سہرش، اگر دفعہ 144 کی بات کی جائے تو وہ تو اسلام آباد میں نافذ ہے۔ یہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ آیا جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے جب دھرنے جلوس ہوتے ہیں تو ان کو تو دفعہ 144 کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کیا اپنے ہی خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایسی کوئی کارروائی عمل میں لاتی ہے یا نہیں لاتی، کیونکہ ابھی اگر دھرنے کے مقام کی بات کی جائے تو گزشتہ روز تو دیکھا گیا کہ اعلیٰ جو سطحی اجلاس تھا PDM کا، مولانا کو منانے کی بڑی کوشش کی گئی، PDM کے دیگر جو اعلیٰ قائدین ہیں ان کی طرف سے کہ دھرنے کا جو مقام ہے ایٹ لیسٹ اس کو تبدیل کر لیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے عین سامنے نہ رکھا جائے، لیکن مولانا ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کو ریورس کروانا ہوگا۔ تو دوسرا جو آپشن آئی تھی تو ریڈ زون دیا گیا ہے یا پھر کوئی دوسری جگہ ہے؟ بالکل، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جگہ ہے وہ دی جائے، لیکن جگہ کا جو تعین ہے ابھی تک اگر کسی کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے کوئی مقام جو ہے ایک طرح سے ان کو نہیں دیا گیا۔ البتہ جو کوششیں ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل باہر ان کو دھرنے کی اجازت دی جائے، گو کہ جو دیگر اعلیٰ قائدین ہیں PDM کے ان کی طرف سے دھرنے کا جو مقام تجویز کیا گیا تھا دیٹ واز ریڈ زون D چوک کے مقام پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر دھرنا دے دیں گے، لیکن مولانا جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے، ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہی دھرنا دیا جائے گا۔ مختلف شہروں سے کافی جو ہیں وہ ٹولیوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو چکے ہیں، تاہم ابھی اس تک کی جو اطلاعات ہیں تو سرینا چوک تک جو کہ ریڈ زون کا ایریا کہلاتا ہے، اور سرینا چوک کا جب پارلیمنٹ کی بات کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کی جائے تو ہارڈلی اگر ڈرائیو کی جائے تو 2 منٹ کی ڈرائیو ہے، لیکن اگر پیدل مارچ کر کے یہاں پر آیا جائے تو تقریباً 10 منٹ جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ تو کارکنان جو ہے اطلاعات کے مطابق سرینا چوک تک پہنچ چکے ہیں، ہاتھوں میں ان کے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف عدلیہ مخالف جو نعرے بازی ہے وہ ان کی طرف سے چل رہی ہے۔ دوسری طرف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں سپریم کورٹ کے عمر عطا بندیال صاحب، ان سے متعلق جو نعرے بازی ان کے خلاف وہ بھی جاری ہے۔ جو کارکنان ہیں مختلف شہروں سے وہ ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں، تاہم اطلاعات یہ ہیں اور ابھی تک جو صورتحال ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کارکنان تقریباً 10 بجے تک جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ پہنچ رہے ہیں یا پھر ایسے ہی کیونکہ مے بی پرولونگ کرنے کا پروگرام ہو کہ دھرنا ہی دے دیا جائے، بیٹھ جایا جائے یہاں پر؟ بالکل سہرش، اگر ابھی تک کی جو سچویشن ہے بات کی جائے اور جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جاری اعلامیہ تو اس کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے ان کے کارکنان کو جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا تھا اس میں 1-2 روز کا جو تعین تھا وہ نہیں تھا، البتہ جو ہدایات دی گئی تھی اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لمبا قیام ہو سکتا ہے، کیونکہ کارکنان کو اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر جو اشیاء ہے، اشیاء ضروری، ان کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو اس پر ویسے سوشل میڈیا میں تو کافی زیادہ جو رد عمل تھا وہ دیکھا گیا اور بڑے میمز بنے، کیونکہ مختلف طرح سے ان کو صابن اور لوشن اور جو اسٹیشنری کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کو نیلم سنا اسلام آباد والے لوگ دھرنے کا سن کے فوراً سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اسلام آباد ایسا مقام ہے کہ یہاں پر اگر دھرنا دیا جاتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے تو پوری طور پر جو آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دفاتر کی اسکولز کی بات کی تو وہ بھی پوری طور پر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یوزلی یہی ہوتا ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو دھرنا ہے کیا یہ دھرنا رہے گا یا احتجاج رہے گا یا یہ دھرنے کی صورت اختیار کر کے کافی دن پر منحصر ہو جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہی وہ واحد مقام ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف اگر اس کے تاریخی دھرنے کی بات کی جائے تو 126 روز کا جو دھرنا تھا وہ دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک دن کے احتجاج کے لیے آتے ہیں یا ان کا جو احتجاج ہے وہ دھرنے کی صورت اختیار کر لے گا۔ نیلم، آپ اس پوری سچویشن پہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا رپورٹنگ کرتی رہتی ہیں سپریم کورٹ سے، آپ کے ایکسپیرینس میں کتنے چانسز ہیں کہ آج الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا جائے؟ دیکھیے، بحیثیت کورٹ رپورٹر مجھے ایسا قطعاً نہیں لگ رہا کہ کسی بھی طرح سے کسی جو تاریخ سے متعلق، الیکشن کی تاریخ سے متعلق کوئی اعلان جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ اگر الیکشن کی بات کی جائے، الیکشن کمیشن کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ کولڈ ایٹماسفیئر جو ہے وہ ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ پہلے دیکھا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے بعد کچھ ہلچل نظر آئی الیکشن کمیشن کے پاس اور کافی زیادہ جو الیکشن سے متعلق تیاریاں تھیں وہ بھی عمل میں لائی گئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔